الله المتعزز بالعزة والعظمة والقدرة والجلال، المتوحد بأحدية الذات، المتفرد المتجرد بصفات الكمال، المنزه عن النقص والعجز وأمارات الزوال، المتعالي عن الأشباه والأكفاء والشركاء والأمثال، بيده ملكوت السماوات والأرض، ينزل الأرزاق ويقدر الآجال، هو الذي يدبر في كل إنسان وحيوان وملك وجان ويصرف الأحوال، ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وقيدنا وقائدنا ورفيعنا وشفيعنا ونبينا وتقينا ونقينا وسجينا وهزينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، کامل اور مکمل کتاب، افضل اور اکمل کتاب دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ نامہ سپارہ ہے سورۃ الاعراف، نامے سپارے دا تریجا پاک ختم تھیون والا ہے۔ اسی طرح تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذخیرہ احادیث دے وچوں ایک حدیث پڑھی ہے۔ نسائی شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے، جن دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف دے اندر بھی این حدیث دے بارے چ لکھے کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ پاک دی دربار معلیٰ دے اندر انتہائی تضرع و زاری نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت دا بیان کرن دی صحیح توفیق عطا فرماوے، تساں بزرگیں کو، دوستیں کو سمجھن دی توفیق نصیب کرے۔ این دے بعد اللہ پاک میں کو تہا کو تے سارے مسلمانے کو کتاب دے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق عرضہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانے کو ضد کنے، حسد کنے، اناد کنے، کینے کنے بچاوے۔ اج نواں موضوع اور مضمون کہنی، پچھلے جمعہ دا ایک مضمون شروع ہویا ہا، اج ہے اوندا اختتام اور اون دی پجاونی، اوندا تتمہ اور اوندا اتمام۔
پچھلے جمعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر خیر آیا ہا، بیان کرنے وقت ختم ہو گیا ہا، اس واسطے اج دا سبق جڑا ہے اتھاؤ کو لوگ گویا کہ شروع ہے۔ اج بھی ہند تا فضائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن خصوصیت دے نال اندے تھوڑا جہا مسئلہ قرات خلف الامام دا سی۔ اس واسطے آیت کو واضح کرن کیتے یا مسلک کو واضح کرن کیتے دو چار تمہیدی گالی ارچہ کرے نہیں ہیں، او تمہید یا سبق جب پکاؤ تو اندے بعد انشاءاللہ مسئلہ سارا حل تھی ویسی۔ سب تو پہلی گزارش دا یہ کچھ ہے کہ اساں یہ جڑا موضوع متعین کیتے یہ کہیں بندے کو یا کہیں فرقے کو نشانے بناون واسطے نہیں، اپنے ساتھیں کو ایک حقیقت دسن کیتے۔ سندے بیٹھو کو ہے نا، کہیں مذہب والے کو یا کہیں فرقے والے کو نیچا دکھاون واسطے یا ہینے کرن واسطے موضوع کا انتخاب نہیں ہویا، بلکہ اپنے ساتھی کو ایک حقیقت دسن واسطے، تاکہ ساتھی کو اپنے مسلک دے بارے وچ اور اپنے امام صاحب دے بارے چ کچھ معلومات ہون، ای مضمون دا انتخاب کم۔ امام صاحب دے بارے دے اندر تھوڑا جہاں تعارف تا گزرے جمعہ ہویا ہا، اج ایک نکلی جی گال ہے وہ مزید جڑی گزشتہ جمعہ بیان نہیں ہو سکی، وہ ہے کہ سارے امام صاحب دا نام ہے نا نعمان بن ثابت، گزشتہ جمعے میں عرض کیتا ہم، سارے امام صاحب دا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت پگ، اور انہیں دی کنیت ہے امام، کنیت ہے ابو حنیفہ، اور لقب ہے امام اعظم۔ کنیت جب ہے امام صاحب دی ابو حنیفہ تو بعض لوگ یہ سمجھی بدن شاید حنیفہ کوئی امام صاحب دی لڑکی ہے، اس واسطے آپ نے اپنی لڑکی دے نام تے شاید کنیت رکھی ہوئی ہے ابو حنیفہ، حنیفہ دا پیو، لیکن یہ گال ہی نہیں۔ بعض لوگ ہی میں سمجھی بدن اور ذکر بھی کریں بعض لوگ سارے سامنے کہ بھی ابو حنیفہ، حنیفہ ہے کہ امام صاحب دی لڑکی اور بال ہے، امام صاحب نے اندے نا تے اپنی کنیت رکھی، لیکن یہ گال ہی نہیں۔ کنیت رکھن دے ترائے طریقے، اصول سمجھو، کنیت رکھن دے ترائے طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ کچھ ہے کہ انسان دا جڑا ہے اپنا پتر ہوندے یا اپنی دھی ہوندی ہے، بندہ اندے نام دے نال جڑا ہے لفظ ابو ملا دے اور اندے نال کنیت بن ویندی ہے۔ اندے نال کیا بن ویندی ہے؟ کنیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہے، تہاڈی اور میری سارے مسلمانوں دی اماں بی بی حفصہ، تو حضرت عمر دی کنیت ابو حفص، حضرت عمر دی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص، تو لفظ ابو رل گیا، کنیت بن گئی۔ اور اسی طرح تے بہت سارے صحابہ ہیں کہ جنہیں دی کنیت جڑی ہے لفظ ابو نال ہے، بعض وہ صحابہ یا بعض وہ بندے ہیں کہ جنہیں دی کنیت لفظ ابن نال ہے، لفظ ابن دے نال، جیویں جو ابن عمر، جیویں جو ابن عمر، اصل حضرت دا نام ہے عبداللہ، عمر دا پتر ہے، اس واسطے مشہور ہے ابن عمر، نا کیا ہی نے؟ عبداللہ۔ پورا لفظ اگر آکھو تو آکھسوں عبداللہ بن عمر، لیکن مشہور ہے ابن عمر۔ ایویں نا ہے عبداللہ بن مسعود، مشہور ہے ابن مسعود۔ تو کریں کنیت ہوندی ہے لفظ ابن دے نال، لفظ ابو نال بھی کنیت رکھنی جائز ہے، لفظ ابن نال بھی کنیت رکھنی جائز ہے۔ کدیں بندہ لفظ ابو نال کنیت رکھیں دے، لیکن ان کو علماء حضرات آدن کنیت وصفی، کیا سردن ان کو؟ کنیت وصفی۔ ذرا سبق دکھا ہے تھوڑا جا پکائے صحیح کو،
ان کو سڑے کنیات وصفی، یعنی ایک بندے وچ ایک صفت پاتی ویندی ہے اور صفت این درجے دی کامل ہوندی ہے، این درجے دی اون دے وچ اتنا ازبر ہوندی ہے کہ پیچھے بندے ان کو لفظ ابو نال تعبیر جا کرے۔ ان دی ایک مثال تو کو میں دیواں صحابہ کرام دے وچوں، ایک دفعہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ جڑے ہیں ستے پین مٹی دے اوتے، تو بندہ جڑا مٹی دے سمے تے مٹی لگی بندی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھیو مٹی دا پیوا۔ کیا حضرت علی مٹی دا پترا یا پیوا جی؟ چونکہ اون ویلے ایک صفت ہے انہیں کو لگی ہوئی نا مٹی والی، حضرت نے وہ کنیت کو جا کے انہیں نال نہ گن گندا۔ اور اسی طرح دے اوتے تواڈے سارے ملک دا ایک بڑا متکلم شخص گزرے جے کو آدن ابو الکلام آزاد، سنیے دوستو، ابو الکلام آزاد۔ حالانکہ ابو الکلام دا لفظی معنی تھیندے کلام دا پیو، ابو الکلام دا لفظی معنی تھیندے کلام دا پیو۔ کیا وہ کوئی کلام جڑے دا کوئی کلام جڑی ہے ان دی کوئی زال کنے پیدا تھیندی رہ گئی جو وہ ماں بن گئی تو وہ پیو بن گئے، اگر ان کو ابو الکلام جو سڑے نا یہ گال نہیں۔ اون اللہ دے بندے کو اللہ پاک نے یہ جتنا مہارت دیتی، یہ جتنا ذہن عطا کیتا کہ جس وقت چاہے جڑے موضوع تے چاہے بول ہی سکدا لکھ ہی سکدا۔ اس واسطے چونکہ وہ صفت اون دے وچ کامل ہے، اس واسطے اون دا لقب یو اون دی کنیت بن گئی ابو الکلام، کلام دا ہی پیو۔ حالانکہ اصل اون دا نام ہے احمد، ابو الکلام آزاد دا نام جڑا اصلی وہ ہے احمد، تو ای کو آدن کنیت وصفی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی حنیفہ کوئی لڑکی نہیں نا، حضرت دا کوئی حنیف پتر جی۔ حنیف دا اصلی معنی تھیندے ہر کہیں کنے کٹ کے اللہ نال تعلق جوڑن والا۔ حنیف دا معنی کیا تھیندے؟ ہر کہیں کنے کٹ کے اللہ نال تعلق جوڑن والا، ایک معنی۔ دوجا معنی لکھ دین حنیف دا معنی تھیندے سارے مذہب باطلیں کو چھوڑ کے سچی توحید کو منن والا۔ جتنے غلط مذہب ہیں انہیں کو چھوڑ کے تے توحید کو منن والا ایک کو سدن حنیف۔ چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے اندر اے صفت کامل طریقے تے موجود ہے جی، اللہ دی توحید کو منن دی، سارے غلط فرقے کو چھوڑ دیون دی، ہر کہیں نال تعلق تروڑ دیون دی تے اللہ نال جوڑ دیون دی۔ اس واسطے امام صاحب دی کنیت وصفی بنی ہے ابو حنیفہ۔ اے وجہ نہیں جو امام صاحب دی کوئی لڑکی موجود ہے حنیفہ لہذا انہیں کو ابو حنیفہ سے دینا کوئی گال پئی تو آپ کو بلدے۔ اے حضرت دی کنیت جڑی ہے کہہ رہی ہے وصفی کنیت، چونکہ حضرت دے اندر حنیف ہون والی صفت کامل ہے، صفت مکمل ہے، اس واسطے جڑا ہے حضرت کو آکھیا گئے ابو حنیفہ۔ تھوڑا جا میرے خیال اگو چلوں تو آپ کو ساکوں لوگ سدن اور اساں بھی آدھے ہیں کہ اساں ہیں بھئی حنفی، کیا آدھے ہیں اساں شافی مالکی حنبلی تے بیا حنفی۔ ہن بعد لوگ جڑے ہوندے نا ان پڑھ جاہل جنہیں کو علم نہیں ہوندا وہ آدھے ڈٹھے وے اساں ہیں محمدی تے تساں ہی وے حنفی، تہاڈی نسبت ہے ایک امتی دو تے ساری نسبت نبی سے ہی دو ہے۔ ایک فرقہ ہوتا ہے نا یہ جا، لیکن یہ دھوکھا ہے۔ اساں جڑے اپنے آپ کو حنفی آتے ہیں ساری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ دو ایمان نال نہیں، کیوں؟ ساری اصل نسبت ابراہیم خلیل اللہ دو، توجہ کرے سو، چونکہ خود امام اعظم ابو حنیفہ جو انہیں کو سجا گیا، انہیں کو حنیفہ کیوں ابو حنیفہ کیوں آکے سے کوئی لڑکی ہے انہیں دی، انہیں دے اندر چونکہ ایک صفت حنیف ہون والی کامل درجے نال ہے، اس واسطے انہیں کو حنفی آکھیا گئے۔ ہن جیڑے طریقے نال جیڑی وجہ کو امام صاحب کو آکھیا گئے حنیفہ ابو حنیفہ، تو ظاہر ساری وجہ ہی ہوا بن سی نا، تے امام صاحب کو حنیفہ جرا ہے ابو حنیفہ کیوں آکھیا گئے؟ چونکہ حنیف دا معنی کیا؟ توحید کو منن والا تے باقی شرکیں وغیرہ کنے اعراض کرن والا۔
ہر کہیں کو چھوڑن والا تے اللہ کو منن والا. جب امام صاحب دے اندر یہ صفت موجود ہے تو جڑے لوگ ان کی تقلید کرے انہیں دے اندر ہی تو وہ صفت ہی بن سی نا. اتے حنیف ہون والی او صفت ہے جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو بھی حکم کیتے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کیتے کہ ہر بندہ پوری امت جڑی ہے یہ صفت پیدا کرو اپنے اندر. حنیف دا معنی تو کو پڑھ گئے نا، ہر کہیں کو چھوڑ کے اللہ نال تعلق جوڑن والا. تمام مذاہب باطلہ کنے منہ موڑ کے ہکی توحید کو منن والا. یہ معنی آوے سی نا تو ہوں دیکھو اللہ پاک نے حکم کیتے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ چوتھا سپارہ. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تساں سارے دے سارے اتباع کرو ملت ابراہیم دی تے ابراہیم کون ہا حنیفا. ابراہیم کون ہا؟ یہ تو ہے امت کو حکم، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر اساں تہاڈی طرف ہی وحی بھیجی سے حکم دے کے پیا دے آئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آکوں بھی حکم پہ دے آیا نتبع ملتا تساں آپ بھی ملت ابراہیم دی اتباع کرو تے ابراہیم کونا حنیفا. کون ابراہیم؟ ابراہیم حنیف ہا. کیا مطلب؟ سارے فرقے کو یہودیت کو بھی چھوڑ دیتا ابراہیم نے، نصرانیت بھی چھوڑ دیتی، مجوسیت بھی چھوڑ دیتی، آتش پرستی بھی چھوڑ دیتی، قمر پرستی بھی چھوڑ دیتی، کواکب پرستی بھی چھوڑ دیتی. سارے غیر اللہ کو چھوڑ کے ہکے اللہ دا پنجاری بن گیا. ہر کئی نال تعلق تروڑ کے تے اللہ نال تعلق جوڑا ابراہیم نے. میرا پیغمبر تو بھی ہر کہیں کنے تعلق توڑ کے تے اللہ نال تعلق جوڑی رکھ تے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے امت محمد الرسول اللہ تساں بھی ملت ابراہیم دی اتباع کرو تے ابراہیم حنیف تے تساں بھی بن ونجو سارے حنیف. دو لفظ ہوندن، ایک ہوندے مدنی ایک ہوندے مدینی. عربی دے محاورہ ہے، ایک ہوندے مدنی ایک ہوندے مدینی. لفظ مدنی بولو تائیں مدینے والا معنی تھیندے، جے لفظ مدینی بولو تائیں مدینے والا. مدنی تے مدینی ہوں دیکھو لفظ حنفی تے حنیفی ایک کو مانے چند لفظ حنفی تے حنیفی. خیر بہرحال اتنا تو امید ہے تساں سمجھ گئے ہو سو جو اساں اپنے آپ کو حنفی جو آتے ہیں اصل ساری نسبت امام صاحب کنے اگتے لگی ہوئی ہے نا. ساری اصل نسبت ہے ابراہیم خلیل اللہ تو، اور ابراہیم خلیل اللہ او شخصیت ہے کہ جنہیں دے بارے چ اللہ آ فرمے دے میرا پیغمبر تو بھی تو ہوں دی ملت دی اتباع کر. خیر بہرحال یہ تو کہ بچو جملہ موتا رضا آ گیا تھوڑا جائیں کو بیان کر دیتے سے. آؤ ذرا پچھلے جمعے دے سبق دے والے پچھلے جمعے امام صاحب دی ذہانت میں عرض کر رہی ہمیں وقت ختم ہو گیا. بھائی امام صاحب کو اللہ پاک نے بڑی ذہانت دیتی، بڑا عقل دیتا، بڑی فراست دیتی، بڑی سمجھ عطا فرمائی امام صاحب کو اللہ پاک نے. ایک دفعہ وقت دے بادشاہ نے تقریباً مامون الرشید وقت دے بادشاہ نے امام صاحب کو سجا، حاضر ہو گئے، فرمایا کہ تساں قاضی بنو. کیا بنو؟ قاضی. تے قاضی او عہدہ ہوندے جرا بادشاہ کنے بھی اتو ہوندے وے. ہن دی گال نہیں، اون ویلے دی گال کرنا بیٹھا.
مت ہوں تصا ایک قاضی سمجھو جڑے 5 روپے گن فتوا ویچ چھوڑن، یہ اون وقت قاضی کی گال پہ تھی ہے۔ اون وقت قضا دا عہدہ یہ ہا جو بادشاہ دے خلاف ہی اگر کوئی ون کے اپیل دائر کرے تو بادشاہ کو عدالت بھیجنا بندہ ایک عہدہ ہے، یعنی سمجھو کہ قاضی کنے اتو کوئی بڑا عہدہ نہ۔ امام صاحب کو جرل وقت حاکم اور بادشاہ نے آخیا کہ تسا قاضی بنو، امام سے فرمایا میں ان دی اہلیت نہیں رکھدا۔ حضرت نے بطور تواضع فرمایا میں ان دے لائق نہیں۔ ظاہر بادشاہ جو سجا آخر وہ تو پورا تحقیق کر کے سجا جو بھی آخر یہ جی شخصیت ہے ہی کو ڈیوں اے عہدہ ان دے لائق ہے۔ امام سے فرمایا نہیں میں ان دی اہلیت نہیں رکھدا، میرے اندر ایک قابلیت نہیں۔ بادشاہ نے آخیا تساں تا کوڑ مرے دے پیو، توجہ کرائے تساں تا کوڑ مرے دے پیو، یہ گال تا ہی نہیں۔ امام سے فرمایا جے اگر تو جی میں آدھی میں کوڑ پہ مرے نا، کوڑا بندہ تو میں لائقہ نہیں ہوں قضا دے، کوئی گال تا کوئی یہ سمجھ کوئی رہ چڑھتا نہیں۔ امام سے فرمایا آج تو میں کو آتا بھی تساں مرے دے پیو کوڑ، کوڑا بندہ تو میں قاضی بنن دے لائق نہیں ہوندا۔ انہیں کوئی جواب ہی کہنا بادشاہ کنے ہی کو آدھا عقل مندی اور ذہانت۔ آ گیا ایک بندہ تلوار ہاتھ بڑی کاوڑ دے نال آخر لگا گال سن بڑا ظلم کریں دی تو آنے بڑی غلط گال کریں دی اج میں تے کو مکا کے رکھنے۔ ماں سے فرمایا گال تے ڈاسی میں کیوں نہ کبڑی نہیں ہنے تو آدھی جو جدن او اختلاف پیدا کر دیتا منافقے نے یہودے نے سیدنا امیر معاویہ تے سیدنا علی دے درمیان تے پیچھے تو آدھی جو انہیں فیصل مقرر کیتے ہیں جیرے ویلے ہیں حضرت علی ہائی حق تے وقت فیصل مقرر کہیں کرنے یہ تو واسطے میں تے کو جو مار کے راسا میں تے کو نہیں یوں کرنا۔ امام سے فرمایا جی اگر انہیں مارن دا شوق ہے تو ٹھیک ہے تو تلوار تیرے ہاتھے چے مار دے، جی اگر دلائل والی گال ہے تو پیچھے بہ گفتگو چا کرنے ہیں۔ مگر ٹھیک ہے گفتگو کرنے ہیں مناظرہ کر گندے ہیں۔ امام سے فرمایا ٹھیک ہے ہاں بھائی اچھا امام سے فرمایا رسا میں ہی دلائل دے وہاں تو ہی دلائل دے میں مناظرہ شروع تھی ونجے اگر تیرا سارا فیصلہ نہ تھی وے تو فیصلہ کون کرے سی؟ تو اپنی گال تے ڈٹ سے میں اپنی گال تے ڈٹ سا فیصلہ تو نہ تھی سکسی۔ میں کہ ٹھیک ہے تیجا بندہ سالے سے مقرر چا کریں دیا ہے۔ امام سے فرمایا ٹھیک ہے ہاں بھی ہنے بندہ دیکھا جرا میرا ساتھی کرے نا اے فیصل ہے۔ امام سے فرمایا ٹھیک ہے چلو یہی فیصل ہوئے کم از کم تیجا بندہ ہوئے تو صحیح نا۔ تیجا بندہ فیصل مقرر تھی گیا کہ بھئی اے بندہ فیصلہ کرے سی کہ دلائل کہندے کبھی ان گال کہندی سچی ہے جلے گال مک گئی۔ امام سے فرمایا جیڑا کام تائیں کیتے حضرت علی تھی یوں کیتا، جیڑا کام تائیں کیتے حضرت علی تھا یوں کیتا، اپنے اتنے تے الزام نہیں پیا مانے دا تائیں تے فیصل مننے تریجے بندے کو حضرت علی سے تے یوں کم کیتا کو کہڑا جرم کیتے سی گناہ کیتے سی۔ لیکن وہ وقت لوگ ضدی حسدی نان بس لا جواب تھیندا تلوار نیام وچ پیدا تھی گیا۔ کوئی تو کوئی گل سمجھ جائے یہی میں بیٹھا تھا میں اللہ پاک نے ذہانت عطا فرمائی۔ بندہ فوت تھی گیا نوجوان ایک آدمی دا پتر لاش چوی جنازہ چویا حویلی دے باہروں نکتا نوجوان پترا چوکے ماں نے برداشت نہ ہویا مار پہ نکل آئی پائے ان کو روکیا کہ تو گھر چلی ون بس ان کو آکھاں تے اللہ پاک دی قضا دے اتے رضا دے بڑی ضروری ہے دھاڑ فریاد کی ہے نال چلن کی ہے۔ انہوں کہا نہیں جب تک میں جنازہ نہ پڑھ سا میں گھر نہ ویسا۔ عورت نے قسم چاہتی جب تک جنازہ نہ پڑھ سا گھر نہ ویسا۔ پایا کیا جی اگر تو اتھاؤ پشتے نہ ویسیں بہن تے کو طلاق ہے۔ ہوں بڑا مسئلہ بن گیا بھی ہوں کی میں کروں عورت اگتے ویندی ہے طلاق آندی ہے تے وہی تے قسم چاہتی کھڑی میں ضرور ون کے جنازہ گاہ وچ جنازہ پڑھساں جتھاں جنازہ تھیمڑے۔ امام صاحب اتفاقی طور تے جنازے وچ موجود ہیں
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی فکر دی گال کوئی نہیں، اعلان فرما دیتا کہ بھائی خلاف معمول خلاف عادت این بندے دا جنازہ ہی تھیں پڑیا وے سی، جنازہ تھی من پہ گیا، جیلے جنازہ پڑھیج گیا مائی کو فرمایا واپس لی ون کو عورت دی شرطی پوری کے جنازہ پڑھ کے ویسا اور جوان دی شرطی پوری کے اتھا ہوتا ہے واپس بجنے، نہ طلاق ہے نہ قسم نہ کفارہ دینا پہ گی۔ کوئی تو آگو گال آئیے سمجھ مار کا ہی کو آدن اللہ پاک دی دیتی ذہانت، اللہ پاک دا دیتا ہویا عقل، ہی کو سڑنن اللہ پاک دی دیتا ہویا دان۔ کدہ ہی این خیال نہ رہا ہے جو اساں قرآن اور حدیث چھوڑ کے تے امام اعظم دی گال منیندے ہیں، یہ دھوکھا ہے لوگیں دا این گال نہیں۔ جیرا مسئلہ واضح قرآن وچ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اوہو منے اساں بھی اوہو منے ہیں، جیرا مسئلہ واضح حدیث وچ امام صاحب بھی اوہو منے اساں بھی اوہو منے ہیں، جیڑی اساں تقلید کریں دے امام صاحب دی گال تے اعتماد کریں دے ہیں، انہیں مسائل جڑے قرآن اور حدیث وچ واضح موجود نے، ان کو سڈے فروع مسائل، استنباطی مسائل، اجتہادی مسائل۔ اور یہ نہ سمجھائے تو کدیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونڈ چ بائے تھیندا ایک مسئلہ چ لکھدا تے اساں کہ ٹھیک ہے امام صاحب ذرا کو تاں کہ ٹھیک ہے، یہ گال نہیں۔ کتابیں ہر کتابیں لکھی نے جتنا امام صاحب دی سوانحیات لکھی گئی ہے، امام صاحب دے کولو وقت دا 40 عالم مجتہد موجود ہوندا، اپنے اپنے وقت دے مجتہد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد مجتہد ہے اپنے وقت دا، امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف جے کو آدن وقت دا مجتہد ہے، محمد بن حسن وغیرہ چلتے جلو اسی طرح تے 40 مجتہد تے وقت دا بڑا اچا عالم امام صاحب دے کولو موجود ہے، اور لکھنے ایک مسئلہ پیش تھیندا علماء دے سامنے اور ان تے بحث تھیندی ہے، بعض مسائل فقہ دے او بھی ہیں جن تے 40 عالم نے ترائے دیوار بحث کی تھی، اور جڑے والے بحث دے بعد فیصلہ تھیندا ہن امام سے فرمائن لکھو ہی تھا فیصلہ، اور بسا اوقات اگر فیصلہ نہیں تھیا امام سے فرمایا ہاں یہ مسئلہ بھی لکھو تو اون عالم دی رائے بھی نہ لکھ رہو، اس واسطے بعض سارے فقہ دے اندر دوسرا قول ہوندن، ایک عالم این مجتہد این آدھے دوجا این آدھے، یہ تو ہوں تو ساری فقہ جڑی ہے کلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی رائے دا نا نہیں، بلکہ سمجھو 40 مجتہد دی رائے ہے تو تاون کے فقہ بنی حنفی۔ اتے باقی انشاءاللہ میں تو تساں لوگ کنے سن دے ہو سو کہ بھئی حنفی نے کولو دلائل کو نہیں، بھئی فقہ کو منیندن اسا قرآن حدیث کو منیندے ہیں، ایک گالیاں بازاری گالیاں ہر کو کریندا ودا راندے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مزاج ایک جے کہ سب کنے پہلے مسئلہ قرآن کنے بولو، قرآن تو نہ ملے پھر حدیث رسول اللہ تو بولو، حدیث تو نہ ملے صحابہ دے اقوال تے عمل کو دیکھو، اگر نہ ملے تو پھر امام صاحب آدھے کہ ہوں اجتہاد کرے سو۔ سارے امام صاحب یہ کچھ فرمائیں دے پہلے مسئلہ قرآن تو، دوجے نمبر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو، تیجا ہے صحابہ کرام دے بیان تو، چوتھا نمبر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا اپنا اجتہاد۔ امام سے فرمیدن اللہ دا قرآن آوے تاں سر اکھیں تے، نبی دا فرمان آوے تاں سر اکھیں تے، صحابہ کرام دے اقوال آویں تاں سر اکھیں تے فرمیدن جڑے والے تابعین دے قول اوسن، امام سے خود تابعین میں پچھلے جمعے دے شامی فرمیدن ہم رجال و نحن رجال، پھر تا او بھی جوانن تے اساں بھی تے جوان ہے نا، آپ جہیں دی تقلید کون کریں دے، شریعت جائزی کو نہیں ویسے۔ اس واسطے جیڑا مسئلہ بھی آسی فقہ حنفی دا سب تو پہلے ہوندا جڑا اصل ماخذ قرآن ہو سی۔ ہن یہ جو مسئلہ ہے جو تھوڑا جا چھڑنے پہ ہیں کہ بھئی امام دے پچھو قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، جی سنی بدے ہو سو بعض لوگ نہ مسئلہ کہ کو جے کہ جب تک امام دے پچھو الحمد نہ پڑھو نماز تھیندی نہیں، آدھن نہ لوگ جب تک امام دے پچھو الحمد نہ پڑھو نماز تھیندی نہیں۔ انہا مختصر جواب تیو کو جے جو جرے مار کا عہد و دنونے کنے صحیح حدیث ہے کی کہیں پورے ذخیرے حدیث ہی چھو، قرآن تو ویسے کہانی نہیں الحمدللہ، حدیث بھی صحیح کہانی ہے۔ اور احناف سارا مسئلہ کہ کو جے
کہ قرات کرن حق کے امام دا، لفظ سمجھائے، قرات کرن حق کہندا ہے امام دا، قرات کرن، قرات دا معنی تھی نے قرآن دا پڑھا، لفظ قرات دا معنی کیا ہے؟ قرآن دا پڑھا، یہ کہندا حق کے امام دا، یہ کہندی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی کہندی ہے، امام بھی قرات کر سکدے، اگر کوئی بندہ کل ہی نماز کرا پڑھ دے اپنا وہ بھی کر، مقتدی بندہ جڑا امام دے پچھو نماز کھڑا پڑھ دے، مقتدی بنیا کھڑے، نیت کی دی کھڑے، اقتدا پیا کریں دے، نہ ایندا قرات حق ہے، نہ ایندی ڈیوٹی ہے، نہ ایندی ذمہ داری ہے، تو نہ ای کو پڑھن جائز ہے، جملہ کیا کہ نہیں، نہ ایندی ڈیوٹی ہے، نہ ایندی ذمہ داری ہے، نہ ای کو جائز ہے، یہ قرات نہیں کر سکتا امام دے پچھو والا بندہ، قرات دا معنی تھی قرآن دا پڑھا، الحمد پڑھے تاں بھی قرآن ہے، اگلی صورت پڑھے تاں بھی قرآن ہے، یہ لفظ سمجھ آ گئے تو ہن سب تو پہلے جڑی دلیل ہے نا ساری وہ ہے اللہ دے قرآن وچ، اتے والمحدثین دا اصول ہے قرآن دی آیت ہوے جی ان دی سب تو بہترین تفسیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ چکر تفسیر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تفسیر نہ ملے تو پھر صحابہ کرام تفسیر چکر، صحابی دی تفسیر میں سمجھو نبی دی کی ہوئی تفسیر ہے، امام بخاری فرمیندے، امام مسلم فرمیندے، امام حاکم فرمیندے، ساری ہر چھوٹی بڑی کتاب وچ اصول لکھا ہوا ہے کہ جڑ ویلے صحابی کہیں آیات دے بارے چ آکھے چا اے فلانے بندے دے حق چ نازل تھئیے یا فلانے مسئلے دے بارے چ نازل تھئیے، ایویں سمجھو مرفوع حدیث، ایویں سمجھو حضور فرمائے، کیونکہ صحابی آپ تو نہیں آ سکتا نا قرآن دے بارے چ کچھ، اگر سنی کھڑے تو آدھا کھڑے۔ صحابہ کرام تا بے حد و عدن، بے تعداد لا تعداد بے شمار صحابہ کرام، ایک صحابی ہوں دا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے حضرت دا؟ عبداللہ بن مسعود، بہت اونچا صحابی ہے، جہاں تک میرے کو کتابیں حدیث تا یا جڑا کچھ میں مطالعہ کیتے، یعنی سمجھو کہ بخاری، مسلم، ترمذی، سیاسی طرح کتابیں تھی گیا یا اسی طرح تے 15 کتابیں بیاویں ہیں حدیث دیاں، تو حضرت نے ایک حکم کیتا اپنے ساتھی صحابہ کرام کو، خذ القرآن من اربعۃ من ابن مسعود و ابی ابن کعب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمیندن خذ القرآن من اربعۃ، او میرے ساتھیو جڑے ویلے قرآن مجید سکھن دا موقع ہوئے، ضرورت پائے ونجے تو آکو قرآن دے سکھن دی، الفاظ سکھنے ہوئن، معنی سکھنا ہوئے، تفسیر سکھنی ہوئے، تشریح سکھنی ہوئے، مطلب سکھنے ہوئن، حضرت فرمیندن خذ القرآن من اربعۃ، وہی میاں 4 صحابہ کنے قرآن سکھے کرو، حضور سی کیا فرما رہی ہیں، کہاں کنے سکھو قرآن؟ 4 صحابہ کو، من ابن مسعود، فرمایا پہلا نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود دا، پہلے نمبر تے حضرت کہنا نا کی دے، یہ روایت تقریباً سیاستہ وچ موجود ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی تھی، اگر جملہ فرمائے نے ھذا حدیث صحیح، فرمیندن حدیث بھی صحیح ہے، جری پڑھتے بیٹھے حدیث کیا ہے؟ خذ القرآن من اربعۃ، حضرت فرمیندن 4 صحابہ کنے قرآن سکھو، امام ترمذی فرمیندے حدیث بھی صحیح ہے، اتے حضرت پہلے فرمیندن من ابن مسعود، سب کنے اول نمبر دا قاری، اول نمبر دا قرآن دا مفسر، اول نمبر قرآن سمجھن والا عبداللہ بن مسعود، ایندے کولو قرآن پڑھو،
میں عرض کیتے میں جڑا کتاب ڈٹھن تے سارے کولو ہیں اے حدیث جتھا بھی آئی وے ہر جاتے پہلا نام عبداللہ بن مسعود دا. چلو ہو سکتا ہے ایک روایت حضرت ایک صحابی دا نام پہلے چا گنن بھی روایت بے دا نام پہلے آوے ہن تو سارے حضرت دے صحابہ لیکن جتھا بھی یہ حدیث آئی وے میں اپنے مطالعے دی گال بیٹھا کریں دا ہر جاتے عبداللہ بن مسعود دا نام پہلے آخر کوئی مقام ہے نا یہ تو نہیں. مسلم شریف دے اندر موجود ہے کتنا مسلم شریف دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جی فرمیدن والذی لا الہ الا ہو او لوگو میں عبداللہ بن مسعود اللہ دی قسم چاہ کے آدھا والذی اون ذات دی قسم پیا چہنا کہ لا الہ الا ہو جہندے بغیر معبود کوئی نہیں. کیا فرمیدن اون ذات دی قسم پیا چہنا اون ذات دی حلف اٹھا کے آدھا جہندے بغیر معبود کوئی نہیں. کیوں قسم پیا چہنی فرمیندن لوگو قرآن مجید دے اندر جیڑی سورت ہے قرآن پاک دے اندر جیڑی آیت بھی موجود ہے جیڑی سورت بھی موجود ہے میں ہر آیت تے ہر سورت دے بارے دے اندر جاندا اے فلانے بندے دے حق چ نازل تھئیے فلانے موقع تے نازل تھئیے فلانی جات نازل تھئیے فلانے سبب کولو نازل تھئیے. فرمیدن میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کہ میں جاندا آیتیں دا شان نزول جاندا میں صورتیں دا شان نزول اتے نال فرمیدن جے میں کو پتہ لگ ویندا میرے علم چے گال آویندی جو قرآن دا میں تو وڈا عالم بھی کوئی صحابی ہور جاتے موجود ہے فرمیدن لا رکب تو الی وے میاں میں ضرور سفر کر کے ان کو ملنا تے علم حاصل کراں. اللہ دی قسم چاہ کے فرمیدن میں تو وڈا عالم میں کنے زیادہ قرآن مجید دے آیات تے سور دے شان نزول تے سبب نزول جانن والا کوئی نہیں. اس واسطے جڑا ہے ہور کوئی ہوندا تے میں سفر کریندا ہے کوئی نہ تاں نہیں سفر کریندا اتے جڑ ویلے عبداللہ بن مسعود اعلان بیٹھا کریندے اون ویلے وڈا صحابی یا چھوٹا مرد یا عورت جڑی ہے اون ویلے اٹھی کے اعتراض کوئی نہیں کریندا جو عبداللہ تائکنے وڈا عالم تا فلانا موجود ہے. اعتراض کرن والا سارے صحابہ کرام سن کے خاموشی اختیار کریں سارے صحابہ کرام سن کے چپ کر ویندن ہی کو سڈن اجماع سکوتی. کیا سڈن نہیں کوئی اجماع ہے آخر صحابہ دا چپ کر ونجا ایویں تو نہیں ایویں ذہن چ آ کے گال سنا چھوڑوں. ایک اصول ہی وے کہ ایک صحابی اٹھی کے اعلان کرے تے بیا صحابی اٹھی تردید چا کرے وہ گال حجت نہیں راندی. توجہ کرو علمی گال ہی وے ایک صحابی اٹھی کے اعلان کرے تے بیا صحابی اٹھی کے ہوندی تردید چا کرے حجت نہیں راندی. اور انہی مثال سنو ایک صحابی اٹھی کے اعلان کیتے ایک صحابی اٹھی کے اعلان کریں دے من حمل الجنازۃ فلیعد الوضوء کما قال. ہن جیڑا بندہ جنازہ چاہے کیا چاہے جیڑا بندہ وضو کیتے کھڑا ہوئے میت دے کھٹڑے کو مونڈھا چا دے وے یا ہاتھ چا لاوے چاہیدا کو وضو ولا کرے جو وضو ٹوٹ ویندے. ایک صحابی اٹھی کے حدیث بیان کھڑا کرے دوجا صحابی آ کے عرض کریں دیندا ترجمہ تے نفتا جو اساں وضو کیتے کھڑے ہوں کہیں سکی کاٹھے کو ہاتھ چلاؤں تے وضو ولا سا کو کرنا پوسی. جی چونکہ بندہ میت کو ہاتھ ویسے نہیں لینا کھڑے جو کھڑنا سکی کاٹھی میں چاہے وے. صحابی حدیث کھڑا بیان کریں دے دوجا صحابی اٹھی کے جواب چا دیں دے تردید چا کریں دے محدثین دے نزدیک حدیث ختم ہو گئی گویا کہ ہوں دی کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہوں تردید ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر ایک دفعہ اعلان کیتا او لوگو اپنے دھیری دی اپنے بھیڑی دی جنہیں جنہیں دے وارث تے متولی وے جڑے ویلے نکاح کرو حق مہر زیادہ نہ رکھی کرو. کا اعلان کیتا حضرت عمر لا تغالو مہر
او سدا کن لو کما کال، او میرے ساتھیو حق مارا زیادہ پہ رکھیں دیو، مشکلات پیش پہ اندن اس واسطے حق مار زیادہ نہ رکھی کرو۔ وقت دا خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اویں تے صحابی رسول مشہور آدمی رو جاہے بھی تے گویا کہ سخت، لیکن حضرت اعلان کریں نل فرمیندن حق مار زیادہ نہیں رکھنی۔ اٹھا کے دیکھو تفسیراں، مئی صاحبہ سامنے اٹھی کھڑی آن کے اعلان کر کے آکھن لگی عمرہ تے کو کیا حق پہنچ دے جو تو حق مار کھڑا تھوڑی کریں دی۔ اللہ پاک فرمیندن وَآتَيْ تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ پاک فرمیندن او مردو جے اگر تسا اپنی گھر والی کو قنطاراً سونے دا ڈھگ بھی دے چکے ہو، جے کدیں طلاق دا موقع ونجے تے تو آکو گھنن دی اجازت نہیں۔ کہیں آیت پڑھی قرآن دی جی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جے میاں کدیں طلاق دا موقع ونجے حق مار دے ویلے تساں بہت سارا سونا چاندی دے چکے آوے، اللہ فرمیندے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ہن تو آکو حق مار واپس گھنن دی اجازت نہیں۔ بی بی صاحبہ نے دلیل پکڑی جو اللہ فرمیندے قنطار سنندن سونے چاندی دے ڈھیکوں، حضرت عمر قرآن تے حق مار ساری دا ڈھیک دا ذکر کریں دے تے تو قیدہ کھڑا لیندی۔ جڑے ویلے مائی صاحبہ نے یہ آکھیا حضرت عمر سے یہ فرمان اپنا سے بند کر دیتا، فرمایا ٹھیک ہے جی میں دل آکے کرو۔ ہن حضرت عمر سے جڑی آکھی ہوئی گال آئی، چونکہ ایک صحابیہ نے اٹھ کے وہ تردید کی تھی، گال اجت نہیں دی، کوئی گال تو یہ سمجھ کو نہ جڑتا۔ میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر کہیں صحابی اٹھ کے تردید چا کرے بے صحابی دی تو وہ روایت حجت نہیں لاندی، اصول ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے مجمع کھڑ کے اعلان کھڑے کریں دن والذی لا الہ الا ہو، لوگو اللہ پاک دی قسم ہے جڑی ذات دے بغیر معبود کوئی نہیں، میں عبداللہ بن مسعود اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں تو وڈا عالم قرآن دا ہی وقت کوئی نہیں۔ این ویلے حضرت عبداللہ بن مسعود جب اعلان کر رہی ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر وغیرہ فوت ہو چکے نو وقت کی گال ہے، فرمیندے نہیں وقت دے اندر میں تو وڈا عالم قرآن دا کوئی نہیں، جے اگر کوئی وڈا عالم ہوندا تے میں جا کے اون دے کول قرآن سکھدا، اتے فرمیندے ہر آیت دا شان نزول میں کو معلوم، ہر سورت دا شان نزول میں کو معلوم، اور جڑے جڑے موقع تے آیت نازل ہوئی میں کو پتہ، جڑے جڑے شخص دے بارے وچ آیت نازل ہوئی میں کو پتہ۔ اور یہ بھی مسلم کے اندر موجود ہے جی، حضرت شاگرد فرمیندن جڑا عبداللہ بن مسعود نے اعلان کیتا کہیں بندے نے جرا نہیں کی، کہیں گوجرے تردید نہیں کی، کہیں اٹھی کے ہی نہیں آکھیا عبداللہ بن مسعود کیا کھڑا دی گال ہی نہیں۔ ہن جڑے صحابہ ایویں سمجھو چپ کر گئے تو کیا ہو گئی تائید۔ ہن تو آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود دا تھوڑا جا میرے خیال تعارف تھی گیا ہو سی نا جی، آؤ ہن پڑھو۔ ہوں جی آیت پڑھی آئی نا انہیں ترجمہ کروں، آیت آئی 9ویں سپارے دی، کتوں دی؟ سورت الاعراف، تریجا پادہ بالکل آخر۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ پاک فرمیندن اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ جیرے ویلے قرآن پڑھیا ونجے، مطلق لفظ قرآن، جیرے ویلے قرآن پڑھیا ونجے کیا کرنے میاں تساں فاستمعوا لہ کن لگائی رکھو جی، وَأَنصِتُوا زبان تے خاموشی دی مہر لائی رکھو۔ اللہ فرمیندے جڑے ویلے قرآن پڑھیا ونجے تہاڈا کم میں میاں کن تا تواڈے اڈائیں تے توجہ کرن، زبان تواڈی خاموش رہ ونجے، اللہ فرمیندے دو کم تساں چا کرو تے ایک کم میں کرے ساں لعلکم ترحمون، میں اللہ بھی وعدہ کریندا جو تواڈے اوتے رحمتیں دے ڈھیر لا دے۔ یہ سیدھا سادہ معنی۔
اور ذرا ہوں محدثین کنے پوچھو پہلے بھئی یہ آیت جڑی ہے آخر کیا مطلب ایندا؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ، نسائی شریف حدیث دی کتاب سیاست کا داخل، امام نسائی رحمت اللہ علیہ جڑین اتو آیت لکھ دن تے فرمیندن باب تاویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فرمیندن سائیں آیت دی تشریح پہ بیان کریں دے ہیں کہ آیت وَإِذَا قُرِئَ اے اتنے آیت لکھ دن سرخی لیندن کہ میاں سائیں دی تفسیر بیان کرن چاندے ہیں، اتو سرخی لا کے قرآن دی آیت لکھتے اتے تلو حدیث بیان کرن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن انما جعل الامام لیؤتم بہ، وہ میاں امام تے تہوں بنی دے تاکہ بندہ ان دی اقتدا کرے، امام تاہوں بنی دے تاکہ بندہ ان دی جریے اقتدا کرے، ان دا پچھ لگ تھی وے ان دے پچھو لگے۔ سیاں امام تے بن گیا، اے فرماؤ سا اقتدا کیویں کروں؟ حضرت فرمائن فیضا کبر فکبرو، وہ جر ویلے تکبیر تحریم آکھے تو سائیں مقتدی ہو تکبیر تحریم آکھو۔ حضرت لے کو روک نہیں دیا تکبیر کو، حکم دے رہی اذا کبر فکبرو، جرل امام تکبیر تحریم آکھے تے تساں بھی تکبیر تحریم تھی گی۔ اگو اللہ دے پاک پیغمبر سبحانک اللہ کنے نہیں رکیں دے، اگو چل دیں حضرت فرمیندن وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جر ویلے امام قرات شروع کرے تساں چپ کر کھڑو۔ کتنا روکے حضرت نے؟ اگو فرمیندن وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اتے جر ویلے تہاڈا امام آکھے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فوراً تساں وی آکھ دتا کرو ربنا لک الحمد۔ این روایت دے اندر موجود ہے، آکھیا کرو اللہم ربنا لک الحمد۔ دیکھو حضرت نے ربنا لک الحمد کنے روکیا نہیں بلکہ آکھے فرمانے آکھیا کرو جی تکبیر کنے فرمانے آکھی کرو تو روکا کرے لفظ کنے نان وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جر ویلے امام قرات شروع کرے اون ویلے چپ کر کھڑے تساں چپ کر کھڑے کرو اتے قرات شروع تھیندی الحمد شریف دے کول۔ کیا مطلب حضرت فرمیندن امام الحمد شروع کرے تے تساں چپ، امام اگلی سورت ملاوے تے تساں چپ، جر ویلے امام قرات شروع پیا کریں دے او مقتدی ہو تواڈے واسطے حکم ہے کہ انصتو، کیا کرو چپ کر کھڑو۔ ہن کچھ آیت واضح تھی حدیث نال نہ تھی نا کوئی نہ۔ قرآن مجید دے اندر اتنا الفاظ ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جرل قرآن پڑھا ونجے پتہ نہ پیا لگتا ہا جو کون پڑھے۔ اگو لفظاً فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بھئی کان لاؤ چپ کر کھڑو، پتہ نہ لگتا کون چپ کریں۔ قرآن تشریح نہ آئی نا، جیلے امام نسائی قرآن دی آیت لکھی تلو حدیث گن آیا، مسئلہ واضح تھی گا جو حضور فرمائے پڑھن والا ہو سی امام تے چپ کرن والے ہو سو مقتدی۔ ہوں گال کوئی نفتیہ کہنا جانتا دیکھو نا صاف لفظ ہے نا حدیث دے۔ آخر جے اگر این آیت کو قرات خلف الامام نہ تعلق نہیں تو امام نسائی کیوں لکھ دے آیت؟ یہ تو کو پتہ ہے قرآن مجید سارا آیت کتنا نہ پکائی بدن کیوں یہ جی گال کوئی 6666 6666 اردو نہ پہ بولوں 6666۔ ہوں حالانکہ امام نسائی آخر 6666 جو آیت آئی تو باقی ویسے ایک نے علاوہ 65 جی چلو انہیں جو بیجا لکھیا ضروری ہے کیوں لکھی ہے آخر یہ آیت کا کوئی تعلق ہی مسئلے نال ہے تو امام نسائی یہ آیت آن کے لکھی تھا یہ آیت لکھ دے ان دے بعد حدیث ہوا گھنن دے قرات خلف الامام علی ورنہ میں کیوں کریں دیا۔ ابو چلو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تعارف تو نہ کی نہیں بیٹھو نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھی جی میں بندہ جماعت کھڑتے تو بعض بندے دی عادت ہے کچھ پڑھ دین ہوں نا لوگ حضرت کنے میں سمجھو آواز پئی کہیں بندے نے پڑھی کچھ نماز کو فارغ ہو گیا حضرت نے فرمایا
یہ حوالہ تفسیر ابن جریر موجود ہے صحیح سند نال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تشریح تفسیر قرآن دی آیت دی کتا موجود ہے؟ تفسیر ابن جریر طبری ہی آیت دے ما تحت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلے نماز کنے فارغ تھے فرمیدن اما آن لکم من تفہموا اما آن لکم من تعقلوا، کیا میاں جانتا نہیں وہ وقت نہیں آیا جو اللہ پاک تو آپ کو صحیح سمجھ عطا کرن۔ اما آن لکم من تعقلوا، کیا جانتا نہیں وہ وقت نہیں آیا جو تساں اپنے عقل کنے کم گھنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فرمیندن بھائی میاں جرے ویلے قرآن پڑھیا ونجے تساں کن لائے کرو اور زبان دے اتے جرائے خاموشی دی مہر چلائی کرو۔ کما امرکم اللہ، جی میں اللہ تو آپ کو حکم دیتے۔ کیا جملہ فرمائے نے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جی میں تو آپ کو اللہ پاک آکھے جو قرآن پڑھا ونجے تے چپ کیتے کرو، قرآن پڑھا ونجے تے کن لائے کرو۔ حضرت فرمیندن اما آن لکم من تعقلوا، وے میاں کیا ویلا نہیں آیا جو عقل کنے کم گھن کو تے قرآن تے عمل کرو۔ یہ تشریح کہیں کی دیئے عبداللہ بن، وہ حضور فرمایا پہلے نمبر تے قرآن ہی کرے سکے کرو، وہ عبداللہ بن مسعود۔ انہیں دے جو کئی مسئلے نکلتے ہیں، ماں ایک قدر سے نا ایک مسئلہ تے نکتا جو کوئی بندہ اگر دیکھے نماز ایک بندہ کھڑے اور وہ امام دے پیچھو قرات کھڑا کریں دے کچھ پڑھدا ہی کھڑے یعنی قرات الحمد پڑھ دے اگلی سورت پڑھ دے تو عبداللہ بن مسعود عملے کو جائیں کو روکو نماز دے بعد۔ کوئی گال آئیے سمجھ جی؟ کیا عبداللہ بن مسعود نے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کو اے روکے بھی تو سبحان اللہ نہ پڑھیا کر جی؟ کہیں کو اے روکے نے تو سامع اللہ لمن حمدہ نہ کیا کر، کہیں کو اتحیات کنے روکیا ہوں میں نے، کہیں کو تسبیحات کنے روکے، پورا ذخیرہ حدیث پڑھو پوچھو لوگے کو پوری زندگی وچ اگر حضرت نے روکے تو صرف قرات خلف الامام کنے روکے کہ امام دے پیچھو پڑھن دی ضرورت اور اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود ہی تو یہ فرما رہی ہے نا کہ امام دے پیچھو خاموشی نال کھڑنا۔ کوئی گال تو ہوندی پئی سمجھ کو ہے نا؟ نماز بقایا پڑھنا ہے اللہ زور نال آواز میں قرآن پڑھنا ہے بندہ بیٹھے کیا کر سوال سن کے دے بھائی، سوال تو سنا سی نا تساں جو ایک بندہ ویسے نماز کرنے علاوہ قرآن بیٹھا پڑھ دے بیا بندہ نماز کھڑا پڑھ دے بھی وہ کیا کرے؟ این قرآن مجید دا سنن جڑا ہے این نمازی تے کوئی ضروری کوئی نہیں، این قرآن مجید دی تلاوت کرن والے بندے ادوتے ضروری ہے کہ قرات آہستہ پڑھے تاکہ ان دی نماز خلل نہ آوے۔ یہ جڑی آیت پڑھتے بیٹھے ہیں یہ نماز دے بارے میں اور نمازی فرضی دے بارے میں۔ مغنی ابن قدامہ اسی طرح تے بعد انہیں کتابیں موجود ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا قول موجود ہے کتابیں میں، اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمیندن جری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فرمیندن اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، سارے محدثین دا سارے مفسرین دا اتفاق جو نماز دے بارے وچ آئیے، یہ آیت کہنے بارے وچ آئیے اجمع الناس۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دعویٰ کر کے فرمیندن لوگو یہ نماز اگے پیچھے تے قرات دے بارے وچ نہیں، اگے پیچھے تے کوئی مسئلہ نہیں، جو میاں طالبی تا پڑھ دے بیٹھن قرآن مجید آدھنا لوگ ہنجے تسا تو میاں قرآن آئے کھجر والے قرآن پڑھیا ونجے چپ کرو وال تسا مدرسے میں کیوں قرآن پڑھ دے ہو؟ سارے پڑھ دے جی یہ کیویں ایندا کوئی تعلق نہیں نے مسئلے نال، تے یہ نماز دے بارے وچ۔ اور بات تفسیر موجود ہے، عبداللہ ابن عباس فرمیندن نازلت فی صلاۃ المکتوبہ تے آئی فرضی نماز دے بارے وچ۔ کوئی گال ہے یہ سمجھ؟ امام دے پیچھو قرات کرن دی اجازت، مقتدی کو امام دے پیچھو قرات کرن دی اجازت نہیں۔
یہ اصل میرے جماعتی تھوڑی گال سنتے سمجھے نا، قرآن مجید نے الحمدللہ سری جاری دا فرق نہیں کیتا، اس واسطے مسئلہ یہ کو جے کہ نماز سری ہووے یا جاری، جرا مقتدی ہے کو امام دے پچھو قرات دی اجازت نہیں، یہ مسئلہ سن کے دے نا، لیکن یہ اثر بہت تھوڑا تھی نے میرے جماعتیں دے ہوتے ہیں، ان دی وجہ ہے کوئی جو میں ذرا شور مچے نا نہیں شور مچاواں نا، زور دے میں رڑ پٹ کرنا، ہاں کوئی ہاتھ مارا، ہاں کوئی سر مارا، یہ وقت انہیں کو مسئلہ سمجھ آویا، میں آدھا سا ہولے ہولے دلیل پیش کی تھی، شاید مسئلہ کمزوری ہو سی نا شاید، یہ گال نہیں، چونکہ پھوتا مارا تو میں کو ڈا نہیں ہوندا جی، اس واسطے جڑی تھوڑے تو میرے خیال اثر گھٹ وا تھی جڑا تھوڑے سامنے پھوتا مارے تو ساتھ وڈا عالم جدی ہوندے، یہ گال میں ہولے ہولے کرے نا بیٹا، انشاءاللہ دلیل کو تروڑ کوئی نہیں سکتا، ہاں یہ گال ہولے ہولے ہی میں خبردار بھی اب ٹائم نہ رکھے اور میں تھپا مارنے میرے دوتے ہیں، ہاں یہ تھا میرے یہ تھلے مجبوزی کر جڑا ہے اللہ سی آپ دے وہ تو میں نہیں دے سکتا جی، اس واسطے جرا مسئلہ بیٹھے آتے ہیں انشاءاللہ کو کوئی نہیں تروڑ سکتا، فکر ہی نہ کرو تساں، باقی کوئی گالیں کڈے کوئی مندے کڈے کچھ پیا کرے وہ بلاشا کر گئی دا اپنا کم ہے، یہ ہوں اللہ سی عقل دے تو کو آپ کو دے، کوئی میں تو کو اپنا عقل یا دماغ تو نہیں دے سکتا، جب دیون چاہیے تو نہیں دے سکتا، کیا کرا مجبوری تو میری ہے، دیون چاہی نہیں دے سکتا، تسا تو ہوں ہی میجار تے کھڑے رہ گئے ہوں تا نہیں جو میں ہر جمعے ہی کا تقریر کرا، تسا جو بولو نا بے جمعے یا تقریر، وقت مہینے دے بعد ولو یا تقریر، سال دے بعد ولو ہوا تقریر، تے ہر جمعے آکھی ہوا میرے نال دا مولوی کوئی نہیں جی، تقریر کرا ہر جمعے ہی کا تے اعلان کرا کرا میرے نال دا مولوی، آسمان دے تلے تے زمین دے اوتے میرے مقابلے دا جمعہ کوئی نہیں، یہ گال درست ہو سی نا، یہ گال درست ہے جی، ہوں جیڑی قوم کو یہ گال ہی نہ سمجھ آئے میں کیا سمجھا سکتا، ایک مولی صاحب ہی سمجھو ساری آتی ایک تقریر کریں دے ایک پکائی دی دوجی نہیں پک گئی تے دعویٰ کہڑا ہے میرے نال دا عالم کوئی نہیں ہے تے قوم ہے کہ گال ٹھیک ہے جی، ہوں میرے خیال ہے پرلے کا قصور نہیں رسول والے کا قصور ہے، ہاں جن نے تئید کی تھی چیک کر ہاں ٹھیک ہے جی، تقریر ایک کندی ہے تیرے نال دا مولوی کوئی نہیں، پیچھے اللہ سے ایک صورت بھیج دے درے نہ ساری دنیا کو وائی کا اللہ کی 30 سپارے کھڑے بھیجا، سا کوئی نال باس نہیں بھائی کوئی کرے، ساکو نال کہیں نال زد ہے نہ حسد ہے نہ اناد ہے نہ کینہ ہے، ایک شے حق سمجھے نے بیان کر دینے کہیں نہ دل آکھے تے ان تے عمل کرے نہ آکھے دل تے اللہ جانے تو ہو جانے ہوندا ہوں تو ایک اعتراض تھی ان جواب تے جو ٹائم ہی وینا پے ہنے تسا آدو حنفی جو جتنی الحمد امام دے پچھو نہیں پڑھنی حضور فرمائے جتنی الحمد پڑھن بعد نہیں تھی دی آخ سے نہ تو حدیث سنے تھے ایک طرح لفظ دی حدیث پکائی ودن مار کا لمبی حدیث نہیں پک جاتا طرح لفظ دی حدیث حضور فرمائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث پڑھ سا کریے حدیث پڑھ سا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، او بندے دی نماز نہیں تھیندی جڑا الحمد نہ پڑھے، تو پہلے آپ سوچوان ان لفظیں دے اندر کوئی مقتدی دا لفظ ہے، ان لفظیں دے اندر کوئی امام دے پچھو دا لفظ ہے جی آئے کوئی، اچھا ہوں یہ حدیث ہی بخاری دی ساکو حدیث دی سنت یا حدیث دے الفاظ تے کوئی اعتراض نہیں، حدیث بخاری دی حدیث ہے صحیح حدیث، اختلاف تے کو جے کہ حدیث دا مطلب کیا ہے، سمجھو گال کو حدیث دا مطلب کیا ہے، ایک مطلب وہ جڑا میں بیان کرا، ایک مطلب ایک جے حدیث لکھن والے بیان کر، کہڑا مطلب صحیح ہو سی مارکا جڑا میں بیان کرا جڑا لکھن والے بیان کر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث گننا ہے، یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف گننا ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمیندن حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہے وہ بھی فرمیندے، امام احمد ابن حنبل بھی فرمیندن کہ حدیث کلے دے بارے میں
کتا لکھا ہے حوالہ ترمذی شریف ہے جی حدیث کہنے بارے وچ مطلب کیا جڑا کلا بندہ ہوئے کلی نماز نہ پڑھے الحمد نہ پڑھے نماز نہیں اسی چاہتے ہیں جڑا بندہ کلی نماز پڑھے کو الحمد ضرور پڑھنی چاہیے جی اچھا ایجا حدیث امام ابو داود شریف گندا ہے اور ہی حدیث دا خود راوی تے محدث حضرت سفیان بن عیینہ یہ حدیث نقل کر کے فرمائدن اذا کان یصلی وحدہ اے جرا حضرت نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جرا میاں الحمد نہ پڑھے ان دی نماز نہیں تھیندی حضرت سفیان بن عیینہ محدث فرمائدن ابو داؤد شریف دے اندر اتے ہی حدیث دا راوی فرمائدن اذا کان یصلی وحدہ اے حدیث کلے دے بارے دے اندر اے جرا کلا بندہ نماز پڑھے تے الحمد نہ پڑھے ہوں دی نماز نہیں تھی مقتدی دے بارے میں حدیث مقتدی دے بارے دے اندر تا اے حدیث ہے میں پچھلے جمعے سنایا می من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات و میاں جیندا امام موجود ہے مقتدی کو علیحدہ قرات کرن دی ضرورت کا نہیں امام دی قرات مقتدی دی قرات ہو گئی واخر دعوانا الحمدللہ